عزیز ساتھیوں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم رسول ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ نے جو ان کو ساتھی عطا کیے وہ بھی کمال ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے ساتھی کافروں کے لیے بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی نرم ہیں، رکوع کرنے والے، سجدوں میں پڑھنے والے، رکوع سجود کے اثرات چہروں پہ نظر آنے والے، جن کی باتیں اور خوبیاں تورات میں بھی موجود اور انجیل میں بھی موجود ہیں، یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق لوگ طرح طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ اس سے متعلق کچھ گزارشات اور معروضات آج کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دیکھیں، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں وہ فوت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت بڑا درجہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں ہے۔ دین کے اندر جو عمومی مزاج ہے دین کا، وہ ادب کا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارا ادب ہے، دین ہمیں سکھاتا ہی ادب ہے۔ دین کا عمومی مزاج، روایات، تعلیمات ساری ادب پر مبنی۔ عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے لا میراث کالادب، الادب جنۃ للناس، ادب لوگوں کو بچا لیتا ہے، جس طرح ڈھال حملہ آور کے حملے سے بچا لیتی ہے، اسی طرح ادب لوگوں کو ضلالت سے بچا لیتا ہے۔ ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے۔ جو ادب نہیں کرتا، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، اس کی کوئی لائف نہیں ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب بہت ضروری ہے۔ جو صحابہ کا ادب نہیں کرتا، سمجھے اس کے پاس کوئی مورل ویلیو ہے ہی نہیں، کسی اخلاقی قدر کا وہ مالک ہی نہیں، اس کے پاس کوئی اخلاقی قدر نہیں۔ کیوں؟ ہم تو اپنے سے بڑے کا بھی ادب کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو عمر میں بڑا ہو، جو فضیلت میں بڑا ہو، جو مرتبے میں بڑا ہو، جو سٹیٹس میں بڑا ہو، اس کی ادب کی بات کرتے ہیں۔ معاشرے میں اگر اس کا ادب نہ کیا جائے، ایون پروٹوکول نہ دیا جائے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے گستاخ لوگ ہیں، بڑے بے ادب ہیں۔ تو وہ بندہ، وہ لوگ جو کائنات کی سب سے عظیم ہستیوں محمد کریم کے ساتھیوں کا ادب نہ کرے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، ادب بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی ادب کی بات آتی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ادب بس نبی کا ہے، ادب بس اولیاء کا ہے، ادب بس چند مخصوص پیروں بزرگوں کا ہے، اور اس میں بھی چند باتیں مختار کل مان لو، تقلید ضروری قرار دے دو، عالم الغیب مان لو تو یہ ادب ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر دینی مزاج کے مطابق اختلاف کرے تو وہ بے ادب ہے۔ نہیں میرے بھائیو، دین سارا ادب ہے، دین سکھاتا ادب ہے، دین کے مطابق رہنے کا نام ادب ہے۔ اگر آپ دین کے مطابق نہیں رہ رہے تو آپ چاہے جتنے مرضی دینی کیوں نہ بنتے پھرے، آپ کے اندر کوئی ادب نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک عام آدمی، عام دکاندار، عام معاشرے کا فرد، وہ دینی روایات کو قائم کیے ہوئے ہو، سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، نظر میں حیا ہو، فکر اچھی ہو، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا مؤدب کوئی بھی نہیں۔ یہ بھی ادب، یہ بھی دین ہے۔ لیکن
جو کائنات کی سب سے پاک باد ہستیاں ہیں، محمد کریم کے جو ساتھی ہیں، ان کا ادب تو بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ادب کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ان سوالوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں تبرہ اور طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہی کون نہیں کہ ان کا ادب ضروری کیوں ہے۔ اللہ اکبر، وہ دین کے عمومی مزاج سے واقف نہیں ہے۔ الحدیث والمحدثون ایک کتاب ہے، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ جسے تم دیکھو کہ وہ صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، صحابہ کے بارے میں برے الفاظ بول رہا ہے، صحابہ کے بارے میں اس کا رویہ توہین آمیز ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زندیق، جان لو وہ زندیق ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں دین کی اصطلاح میں؟ الذین یظہرون الاسلام ویبطنون الکفر، وہ لوگ جو بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہوتے ہیں، اندر سے منافق ہوتے ہیں، یہ زندیق کہلاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، امام ابو زرع رازی امام اہل سنہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کی تنقیص کر رہا ہو، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق کیوں ہے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں والقرآن حق والنبی حق وما جاء به حق، قرآن سچا، نبی سچا، جو دین اسلام محمد کریم لائے وہ بھی سچا، اور وہ دین اسلام پہنچانے والے، قرآن پہنچانے والے ہیں کون بھائی؟ صحابہ۔ تو ہمارے دین کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ فرمایا یہ زندیق لوگ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی حیثیتوں کو مشکوک کر کے ان کے دین کے بنیادی مصادر اور تعلیمات کو مشکوک قرار دے دیا جائے۔ جان لو یہ زندیق ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی سے دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے پہنچا۔ اگر آپ صحابہ کی حیثیت کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیں، ان کے کریکٹر کو آپ خراب کرنے کی کوشش کریں، تو میرے بھائیوں آپ پر ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے اسکالر کیوں نہ ہوں، آپ جتنے مرضی بڑے انجینئر کیوں نہ ہوں، آپ کے اوپر ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دین کے مزاج سے واقف نہیں کہ دین ہے کیا۔ دوسری بات، صحابہ کا ادب کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جنہوں نے دین کی خاطر ہر قربانی دی ہے، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے کیا ہے؟ راضی۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ اتنے بڑے اعزاز کا حامل ہو، اتنی بڑی فضیلت کا مالک ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں اس کو دے رہا ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا ہے، اور قرآن سچی کتاب ہے، تو میرے بھائیوں کیا وہ لوگ ادب کے قابل نہیں ہیں؟ میرے بارے میں اللہ راضی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، آپ کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ آپ تو اپنے لیے ادب کروانا چاہتے ہیں، آپ سے تو کوئی تو کر کے بات کرے تو آپ کہیں نا نا میری تو اس نے گستاخی کی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اس سے بڑی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی فضیلت کا حامل جو شخص ہو، مجھے اور آپ کو اس کا ادب ضرور کرنا چاہیے، مجھے تو اس کا نام بھی ادب کے ساتھ لینا چاہیے، مجھے تو اس کے نام میں بھی دعائیہ کلمات کو شامل کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ میں ان کی گستاخی کروں، چاہے جائے کہ میں ان کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کروں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، ادب ان کا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں جن کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو دین پہ چلتے ہیں، جن پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہے، میرے بھائیوں یہ اس کیٹیگری سب سے پہلے فٹ آتی ہے تو میرے نبی کے صحابہ پہ فٹ آتی ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے اولیاء تو نبی کے صحابہ ہیں۔ آج آپ اپنے ولیوں کا تو احترام کریں، آج کے دور کے اولیاء کا تو ہم احترام کریں، ان کو اچھی مسند پہ بٹھائیں، ان کے بارے میں کوئی بات سننے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے،
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سب سے بڑے ولی ہیں، جن کی ولایت کی گواہیاں اللہ اپنے قرآن میں دیتا ہے، میرے بھائیوں وہ ادب کے مستحق ہیں، ان کا ادب ضروری ہے۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے ان کا ادب ضروری ہے، میری اور آپ کی دین کے لیے کیا کاوشیں ہیں بتائیں؟ آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ میں نے دین کے لیے کیا کیا آج تک؟ میں خطبہ دیتا ہوں، آپ لوگ اپنی اپنی حیثیت میں کام کرتے ہیں، یہ کوئی دین کا بڑا کام نہیں ہے۔ کیا میں نے کبھی اس مشکل فیز کو محسوس کیا، گزارا جو میرے صحابہ نے گزارا؟ جب دین شروع ہوا، بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا، خباب بن ارت کو کوئلوں پہ لٹکایا گیا، کمر سے اتنی چربی پگھلی انگارے بجھ گئے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا ابو جہل نے۔ میرے بھائیوں، فکیہا اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، آنکھیں ختم ہو گئیں۔ عزیز ساتھیوں، میں کہاں سے کون سی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں؟ دین کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ کتنی کاوشیں آپ کی؟ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے صحابہ کے بارے میں بولنا تو بڑا آسان ہے، صحابہ کی طرح جنگیں لڑی کس نے ہیں؟ حضرت جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے موتا میں، ایک کٹا، دوسرے میں اسلام کا علم اٹھایا، دوسرا پریشان کر رہا تھا، اپنا پاؤں بازو کے اوپر رکھ کر خود اپنا بازو تن سے جدا کر دیا۔ میرے نبی نے لقب دیا ذوالجناحین، اللہ اس کو جنت میں 2 پر دے گا۔ میری آپ کی محنتیں کتنی ہیں دین کے لیے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی ہیں، جنہوں نے دین کے لیے اپنے کاروبار چھوڑے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے میرے بھائیوں بڑے بڑے زخم برداشت کیے ہیں۔ اگر آج آپ ان کا ادب نہیں کر سکتے تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی ادب کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی ادب کے لائق نہیں ہے۔ دین کے لیے ان کی کاوشیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم صرف ان کا ادب کریں، ہم ان کے بارے میں بڑے محتاط رہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ وہ مجھے واقعہ یاد آیا، جب 313 تھے نا بدر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے میدان بدر میں کھڑے تھے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی وآتنی وآت ما وعدتنی، یا اللہ اپنے وعدے پورے کر، یا اللہ جو تو نے مجھے وعدہ کیا آج عطا کر۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر آج یہ 313 کا گروہ ہلاک ہو گیا، لا تعبد فی الارض، زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 313 ہو کر بھی 2 گھوڑوں کے ساتھ، 14-15 تلواروں کے ساتھ میرے بھائیوں 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ میں تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہوں، آپ تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو تو پلیٹ میں رکھا رکھایا اسلام ملا ہے۔ ہماری کاوشیں کیا ہیں؟ ان لوگوں کی محنتیں ہیں، کافروں کے ظلم برداشت کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم ان کا ادب نہیں کر سکتے تو جو ان کا ادب نہیں کرتا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے، میری اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ جو دین کے لیے ہے، جس کی محنت دین کے لیے ہے، اس کا میں ادب کروں گا، اس کا میں احترام کروں گا۔ اس کے بعد ادب کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس زندگی کو محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ میں ہوں، آپ ہیں، صحابہ ہیں۔ اور جنہوں نے آپ کے نبی کی زندگی محفوظ کی، جنہوں نے آپ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، پہلو، لحظہ محفوظ کیا، وہ آج ادب کے مستحق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ پہ جا رہے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، جیسے بندہ پیشاب کی حالت میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھ کے آگے پیشاب نہیں کیا۔ پوچھا کیوں کیا ایسا؟ کہتا ہے میرے نبی یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ آداب ہی عبداللہ بن عمر نے کیا کر لی ہے؟ محفوظ کر لی۔ آج ہم ان کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ آداب ہی میرے نبی کی عبداللہ بن عمر نے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ میں تو عمل نہیں کرتا، نبی کا حکم بھی آتا ہے
نبی کی سیرت بھی آتی ہے، نبی کا کردار بھی آتا ہے، نبی کی شخصیت وجود بھی سامنے آتا ہے، لیکن کیا کبھی میں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ میرے پاس تو باننے ہی پڑے ہیں، لیکن صحابہ کے پاس باننے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں احفظونی فی اصحابی، میری حفاظت کرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے میرے صحابہ کو تکلیف دی تو تم نے میری حفاظت کوئی نہیں کی۔ میری حفاظت کرنا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کو تکلیف دو گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا، مغرب کی نماز پڑھی آپ نے، صحابہ ساتھ تھے، آپ اپنے گھر میں چلے گئے، صحابہ نے کہا چلے جی بیٹھتے ہیں، عشاء پڑھ کے جاتے ہیں۔ عشاء کے لیے بھی بیٹھ گئے۔ عشاء کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابھی بیٹھے ہو؟ کہا ہم نے سوچا چلے عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ فرمایا اصبتم، بہت اچھا کیا، احسنتم، بڑا اچھا کام کیا ہے، نماز کا انتظار کیا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے گارنٹی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے ختم ہو جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، آسمان ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ستارے گارنٹی ہیں۔ فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں اپنے صحابہ کے لیے گارنٹی ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ کو لوگ بڑا بڑا پریشان کریں گے۔ آج لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ لیکن اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کی گارنٹی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ، میری امت کے اوپر وہ چیزیں آئیں گی جن کو میری امت برداشت نہیں کر پائے گی۔ جس دن عمر فاروق شہید ہوئے تھے، فرمایا تھا کہ تو فتنوں کے آگے دروازہ ہے، تجھے توڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک پوری اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی کوئی فتنہ رکا ہے؟ آج تک نہیں رکا۔ جب صحابہ چلے جائیں گے میری امت مشکلات میں پھنسے گی۔ آج میرے بھائیو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے ان ہستیوں کا، ان بزرگوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب بھی میرے صحابہ کی بات ہوگی اپنے آپ کو روک لینا۔ اگر تم نے نہیں روکا تو تم نے میرے نبی کی مخالفت کی۔ اپنی زبانیں بند کر لینا، ان کے بارے میں برائی سے بات نہ کرنا، ان کے بارے میں غلط بول نہ بولنا۔ جب بھی میرے صحابہ کا ذکر ہو اپنے آپ کو روک لینا۔ عزیز ساتھیوں، آج لوگ بولتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، خلافت کے فیصلے کرتے ہیں، لڑائیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اہل سنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ معاملات جو صحابہ کی لڑائیاں ہیں، ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے فیصلہ کرنے کی؟ پہلی بات، میں اور آپ وہاں موجود تھے؟ نہیں تھے۔ جن چیزوں کو بیس بنا کے فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں تو تاریخی ہیں۔ تاریخ کی کیا حقیقت ہے؟ وہ مستند ہے۔ اور تیسری بات، اگر ان کے مشاجرات ہوئے بھی ہیں تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ ان سے راضی ہے، تو بات ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان کی عدالت پر، ان کی صداقت پر، ان کی امانت پر یقین رکھیں، ان سے محبت کریں، ان کے مشاجرات اور لڑائیوں میں توقف کی راہ اپنائیں۔ یہ معتدل موقف ہے، اور اگر آپ ان سے محبت کرنا سیکھ گئے، اللہ اکبر، حدیث سناتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تیری تیاری قیامت کے لیے کتنی ہے؟ کہتا ہے تیاری تو کوئی نہیں، صرف محبت کرتا ہوں آپ سے اور اللہ کے رسول سے، اور بس اور تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا انت مع من احببت، جس کے ساتھ تیری محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس نے تاریخی جملہ بولا، کہتا ہے جب یہ بات سنی میں کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس دن مجھے خوشی ہوئی۔ کیوں؟ کہتا ہے میں کیوں خوش ہوا؟ انا احب النبی، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، وعمر، میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اگرچہ میرے عمل نبی جیسے، ابو بکر جیسے، عمر جیسے نہیں ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے میرا اللہ مجھے ان کا ساتھ ضرور دے گا، کیونکہ یہ حدیث آپ نے فرمائی کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
اس لیے عزیز ساتھیوں، صحابہ کا اگر ساتھ چاہیے، نبی کا ساتھ چاہیے تو ان سے محبت سیکھیں، ان کا ادب و احترام سیکھیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، ہمارے نظریات کی حفاظت فرمائے، صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔